ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ پچھلے 9 سال میں کہاں پہنچی، اور اس کے باوجود اگر طالبان اور القاعدہ مضبوط ہو رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے زاہد حسین صاحب نے کہا کہ افغانستان میں طالبان مضبوط ہو رہے ہیں. زاہد صاحب، آپ نے اپنی کتاب دا اسکارپینز ٹیل کے صفحہ نمبر 207 جو کہ کنٹینیو ہوتا ہے 208، اس پہ لکھا ہے کہ طالبان کو اب ہیٹ سیکنگ میزائلز بھی مل رہے ہیں اور جو کولیشن ایئر کرافٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ ہیٹ سیکنگ میزائل جو کہ سوویت دور میں بھی استعمال ہوئے تھے، مجاہدین کو سپلائی کیے گئے تھے، اب ان کو یہ میزائلز کہاں سے آ رہے ہیں، کون دے رہا ہے؟ کوئی ایک ریجنل وار چل رہی ہے یہاں پہ، گلوبل وار چل رہی ہے؟ یہ میں نے وکی لیکس کو جو ہے کوٹ کرتے ہوئے لکھا ہے، جس میں جو ہے اس میں جو ان کے جو پیپر شائع ہوئے تھے اس میں جو ہے یہ اس بات کا ذکر ہے، اور یقین طور پہ یہ ایک سگنیفیکنٹ بات تھی. لیکن اس کی ابھی تک جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے حتمی طور پہ کہ یہ ہے یا نہیں ہے، لیکن جو بات آئی ہے اس سے یقین اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان کی جو سپورٹ ہے وہ کہیں اور سے بھی حاصل ہو رہی ہے. وہ جو ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کہاں پاکستان نے دیے ہوں گے یا کہیں سے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ 9 سال کے عرصے میں اگر آپ دیکھیں تو طالبان کے اٹیکس، افغانستان میں طالبان کے اٹیکس میں ایک سوفسٹیکیشن بھی آئی ہے، ان میں جو ہے وہ ان کے پاس نئے ہتھیار بھی پہنچے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو ہے کارروائیاں جو ہے نیٹو فورسز کے خلاف بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس کی جو ہے چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں جتنے جو ہے نیٹو کے سپاہی مارے گئے ہیں وہ پوری جنگ میں نہیں مارے گئے، بلکہ اس سال جو ہے ان کی تعداد جو ہے تقریباً 650 کی تعداد پہنچ چکی ہے. زاہد صاحب، مطلب آپ کے اگر میں بات سے اخذ کروں نتیجہ کہ یہاں پہ ایک گلوبل وار چل رہی ہے، وار اگینسٹ دا یونائٹڈ اسٹیٹس بھی چل رہی ہے، جس میں کہ ریجنل پلیئرز بھی شاید انوالوڈ ہیں. بالکل. پاکستان اگر آپ دیکھیں تو افغانستان میں جو ہے جنگ کبھی بھی جو ہے خود وہی کے لوگ نہیں ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ جو ہے دوسرے ممالک کا ایک حصہ رہی ہے. ہم نے افغانستان کی جو ایک لحاظ سے جو جہاد تھا 1980s کا، وہ بھی ایک لحاظ سے دیکھا ہے تو ریجنل جو کنٹریز تھے ان کا بھی ایک عمل دخل بہت زیادہ تھا. تو ابھی بھی جو ہے یہ اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ اس وقت بھی جو ہے ریجنل جو ہے ممالک ہیں ان کا عمل دخل کافی افغانستان میں موجود ہے. اور افغانستان کی ایک بدقسمتی بھی یہ رہی ہے کہ جو ہے وہ وہاں پہ جتنا مختلف ممالک کے جتنے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں وہ وہاں پہ حالات کو جو ہے بھی ایک وجہ ہے جو کہ وہاں پہ ایک اسٹیبلٹی نہیں آ پاتی ہے. زاہد صاحب، ہم ریجنل انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں. ایک اریسٹ ہوا تھا ملا برادر کا، جو کہ شاید کارزائی صاحب کے بھی کافی کلوز تھے، بیک ڈور نیگوسیشنز میں بھی ریکنسیلیشن کی انوالو تھے، اور ان کو پاکستان سے اریسٹ کیا گیا تھا. اس اریسٹ کی وجوہات کیا ہے؟ کیا وہ آپ نے منشن کی ہیں اپنی کتاب میں؟ 2-3 وجوہات بتائی جاتی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ بہت عرصے سے یہاں آتے رہیں، لیکن جو ہے وہ اس کی وجہ جو ہے مختلف بتائی جاتی رہی ہیں کہ شاید اس وجہ سے تھی پاکستان نے گرفتار کیا ہے کہ جو ہے وہ مذاکرات کر رہے تھے کارزائی حکومت سے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ والی بات صحیح نہیں تھی. ایک بات اور بھی جو نظر آتی وہ یہ تھی کہ ملا برادر جو ہے وہ ایران سے بھی ان کے تعلقات تھے، اور وہاں سے بھی ان کا ایک ہتھیار لینا اور ان کی جو ایک لحاظ سے مالی سپورٹ بھی جو حاصل ہو رہی تھی. اور یہ بات بھی خاصی لوگوں میں پہنچی ہے کہ شاید یہ وجہ تھی جو کہ بنیادی طور پہ ملا برادر کے گرفتاری کے سبب بنی ہے. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہے جب ہم ریجنل اس کی صورتحال بات کرتے ہیں افغانستان میں جو رول کی، تو اس میں بھی یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ یہ جنگ سیدھی سادھی جنگ نہیں ہے. اس میں بہت سارے اور فیکٹرز ہیں. اس میں بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی خامی جو ہے خود امریکہ کی اپنی رہی ہے پالیسی میں، کہ جس طرح سے افغانستان میں یہ جنگ لڑی گئی ہے، جس طرح سے جو ہے وہ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اب خود ایک پختون وار سی بنتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں بن کے آتی ہیں، جس میں پھر یقینی طور پہ ایسی قوتیں اور بھی موجود ہیں جو اس چیز کو استعمال بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ افغانستان میں مختلف ممالک کا اپنا اپنا اسٹیک بھی موجود ہے، اور ہم اس سے جو چیزوں کو علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے. اور لیکن بنیادی طور پہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی پرابلم افغانستان میں وہ یہ ہے کہ جو ہے نہ ہی امریکہ نے جب وہاں مداخلت کی تھی تو کسی اسٹریٹجی کے تحت نہیں آیا تھا، نہ ہی ابھی بھی ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی موجود ہے. صرف اور صرف جو ہے ان کی اس وقت تک جو ہے وہ سارا دار مدار اس وجہ سے ہے کہ شاید یہ جو ہے یہ ملٹری طور پہ یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے، جو کہ غلط ہے. ملٹری طور پہ انسرجنسیز جیتنا کافی مشکل کام ہوتا ہے. اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو زاہد حسین سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کس نئی نہج پہ کھڑے ہیں، اور کیا وجوہات ہیں کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں. ایک وقفے.